ہاں بھائی شب برات ہی کی بات کر رہے ہیں اور ابھی شب برات آنے والی ہے. شب برات میں دیکھیے چاروں طرف گاڑ دے گا, وہاں سے چلے گئے کی پڑھ لو ہو, کچھ جانوین کرے, کچھ جانتا ہی نہیں ہے وہ. قبرستان میں کبھی جلائے نہ جلائے, باپ کی قبر پہ جائے گا, ماں کی قبر پہ جائے گا, یہ الحمدللہ نہیں پڑھ پاتا ہے, کلمہ نہیں پڑھ پائے گا, 20 ٹھو اگربتی چاروں طرف سے گاڑ دے گا. موم بتی دیکھا ہے؟ ارے بھائی یہ موم بتی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اگربتی. ارے بولو نا کیا بولتے ہیں؟ موم بتی. موم بتی کا دور دیکھے ہیں؟ ہاں بھائی ابھی بھی تو بہت جگہ, کیوں نہیں دیکھیں گے؟ قبرستان میں کبھی جلائے نہ جلائے, باپ کی قبر پہ جائے گا, ماں کی قبر پہ جائے گا, یہ الحمدللہ نہیں پڑھ پاتا ہے, کلمہ نہیں پڑھ پائے گا, 20 ٹھو اگربتی چاروں طرف سے گاڑ دے گا. موم بتی چاروں طرف سے گاڑ دے گا. بھائی ایک موم بتی اور کہاں چاروں طرف موم بتی جلانا, یہ فضول خرچی ہے. کبھی علماء نہیں کہیں گے کہ کچھ لوگ تو جا کے باپ کے ماتھے پہ گاڑ دیتا ہے, ہاں سر پہ گاڑ دیتا ہے. اب بتاؤ ایک باپ تو ایسے پتہ نہیں کس حال میں ہے, اوپر سے جا کے اور موم بتی ڈال دیا. دیکھ کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتویٰ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, اگر اگربتی بھی خوشبو کے لیے جلانی ہو تو کم سے کم قبر سے 2.5 ہاتھ کی دوری پر جلاؤ, قبر پہ مت گاڑو. اور ایک مٹھا جلانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ 1-2 اگربتی خوشبو کے لیے جلا دو. موم بتی چاروں طرف گھما کے ایسا لگتا ہے نا, دور ہی سے قبرستان کو دیکھیے گا, کچھ نہیں نظر آئے گا, لگے گا کہ باپ رے سب کی قبر پہ ایک دم نور برس رہا ہے. ہاں بھائی شب برات ہی کی بات کر رہے ہیں اور ابھی شب برات آنے والی ہے. شب برات میں دیکھیے چاروں طرف گاڑ دے گا, وہاں سے چلے گئے کی پڑھ لو ہو, کچھ جانوین کرے, کچھ جانتا ہی نہیں ہے وہ, پڑھے گا کیا؟ جائے گا امام صاحب فاتحہ پڑھ دیجئے, امام صاحب فاتحہ پڑھ دیجئے, امام صاحب فاتحہ پڑھ دیجئے. زمین لے گا تم, مکان باپ کا تم لے گا, گاڑی باپ کی تم لے گا. اب فاتحہ امام صاحب پڑھیں گے, فاتحہ جا کے قبر پہ امام صاحب پڑھیں گے. میں کہنا چاہوں گا کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا قرآن پڑھا دیں, قرآن کی تعلیم اتنی سی دے دیں, آپ کا بیٹا کسی کا محتاج نہ رہے. اور یاد رکھیے گا ایک مفتی صاحب اس درد کے ساتھ دعا نہیں کر سکتے ہیں جس انداز میں آپ کا بیٹا درد کے ساتھ دعا کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے ایک مولانا کی دعا بعد میں, ایک مفتی صاحب کی دعا بعد میں, قاری صاحب کی دعا بعد میں, اگر کوئی بیٹا باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ دے, رب کی رحمت جھوم جاتی ہے, آواز آتی ہے, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس کے بیٹے نے مجھے پاک کہہ کے پکارا ہے, تو میں نے اس کے باپ کو بھی گناہوں سے میں نے پاک کر دیا ہے, اس کے باپ کو بھی میں نے عذاب قبر سے نجات دے دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ موم بتی ہے. بات چل رہی تھی, بڑی تیزی سے میں چل رہا ہوں, دسا کیوں نہیں گیا, لیکن سنو لوگوں, علماء یہاں سے آپ کو پیغام دیں گے, جلسوں میں اگر کوئی نہ جائے اللہ تو یہ نہیں پوچھے گا, لیکن اگر آذان سن کے کوئی مسجد نماز کے لیے نہیں جائے, اللہ قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ تو مسجد نماز کے لیے کیوں نہیں گیا تھا. اس لیے لوگوں یہاں سے معین الدین قادری کا پہلا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے, آپ اس پہ پہلے عمل کریں, کیونکہ لوگوں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا گئے, مصطفیٰ فرماتے گئے اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا گئے. اگر کوئی بے نمازی ہوتا گئے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو اٹھا لیتا گئے. اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا گئے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیتا گئے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا گئے اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا گئے. اس لیے عرس وحیدی میں آنے والوں معین الدین قادری پہلا پیغام یہ دے کر جانا چاہے گا, آپ جلسوں میں چاہے کم ہی جاؤ لیکن مسجد نماز کے لیے ضرور جاؤ, کیونکہ نماز تو فرض ہے. جلسوں میں اگر کوئی نہ آئے یہ واجب فرض نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے. گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. جتنے لوگ
لوگ کھڑے ہیں آپ بھی ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ. ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ, ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ. تو کیا ہوگا؟ ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ, ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لوگ کہتے ہیں سنیوں کے اسٹیج سے نماز پہ تقریر نہیں ہوتی ہے. آج تو واویلا مچا ہوا ہے کہ سنیوں میں ڈیبیٹ کرنے والا کوئی عالم نہیں ہے. آپ سنتے کہاں ہیں اپنے عالموں کو؟ اپنے عالموں کو سنیں. میں 100 نام گنتی کروا دوں گا اگر ان کو صحیح پلیٹ فارم مل جائے. اللہ کی قسم, ہماری جماعت کے رہنے والے نے جب عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ بائبل میں لکھا ہے جو حق پہ ہوگا اس کو اگر زہر بھی پی لے تو وہ مرے گا نہیں بلکہ وہ زہر کو بھی وہ ہضم کر جائے گا, تو ہماری جماعت کے عالم دین نے زہر اٹھا کر پیا, موت کیا کوئی بیماری بھی اسے چھو نہیں پائی. ایسے لوگ بھی ہماری جماعت میں ہیں. دوسرے تو ڈیبیٹ کرتے ہیں, ہماری جماعت کے لوگ مباہلہ پہ بھی اتر آتے ہیں. یہ ہماری جماعت میں ایسے علماء ہیں. بس ایک شعر پڑھوں پھر اسی طرف میری گفتگو جائے گی. ایک شعر سنیے گا, اگر سن رہے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. میرے مولا جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے ان لوگوں کو 1 سال کے اندر کروڑ پتی بنا. آمین آمین. بھائی اس میں بھی تو آمین بولیے. اب جو لوگ نہیں اٹھائے ہیں, ہاں چینل والے, ورنہ تو لاکھپتی بھی نہیں ہوگا. گھٹ بھی جاتا ہے کبھی کبھی, ان لوگوں کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے. اذان سننے کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں, ماں بہنوں تم بھی سنو, آزان آج بڑا المیہ گئے. ادھر آزان مسجد میں کے مائک سے ہو رہی گئے, لوگ ہمارے نوجوان موبائل کی سکرینیں ان کی بند نہیں ہوتی ہے. ادھر آزان ہوتی ہے مسجد سے, لوگ کوئی کرکٹ میں لگا ہوا گئے, کوئی تاش کی پتی میں لگے گئے, کوئی کیرم بورڈ کھیلنے میں گئے. ماں بہنوں میں تم سے بھی کہوں گا آزان کا احترام کیا کرو. ادھر آزان ہوتی رہتی ہے, تم بات چیت میں لگی رہتی ہو. نہ کبھی ایسا نہ کیا کرو. علماء سے پوچھئے, کتابوں میں آتا گئے اگر کوئی مرد یا عورت اگر آزان کا احترام نہیں کرے تو ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے کہیں اس کا ایمان نہ چھن جائے, یعنی ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے. یعنی جو آزان کا احترام نہیں کرتا وہ مرے گا تو ہو سکتا ہے بے ایمان ہو کر مرے گا. اس لیے آج کے جلسے سے دوسرا پیغام یہ لے کر جاؤ, کل صبح سویرے یہاں سے جانا, جب آزان کی آواز سننا, اگر کوئی کھیل کود میں نوجوان لگا ہو تو کھیل کود کو بند کر دینا. اگر کوئی موبائل میں لگے ہو موبائل کو تھوڑی